بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 335 سورۃ النمل، آیت نمبر 11۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور میں کہا وَأَلْقِ عَصَاكَ کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پھینکیے، فلما رآہا جب انہوں نے پھینکا اور اس کے بعد دیکھا لاٹھی کو تہتز مانا حرکت کر رہی تھی وہ لاٹھی کأنہا جانن، گویا کہ وہ چھوٹا سانپ ہے، یعنی سفید قسم کا، یعنی اس طرح تیزی میں چلنے میں اتنا تیز تھا جبکہ فرعون کے دربار میں وہ ثعبان مبین اژدہا یعنی بڑا معلوم ہوا۔ واللہ تو پھر گئے موسیٰ علیہ السلام مدبرن پیٹھ پھیرتے ہوئے واپس ہو گئے، ولم یعقب اور پیچھے نہ دیکھا، یعنی ڈر کی وجہ سے کہ سانپ کہیں مجھے ڈس نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اے موسیٰ لا تخف نہ ڈر، انی بے شک بات یہ ہے کہ لا یخاف لدی المرسلون خاص میرے دربار میں انبیاء جو بھیجے ہوئے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا لا تخف نہ ڈر، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈر ہے یعنی خوف طبیعی تھا، اور پھر دوسری جگہ میں کہا کہ انی لا یخاف کہ ڈرتے نہیں ہیں، حالانکہ ڈر تو تھا۔ تو جواب یہ ہے کہ لا یخاف بمعنی لا یضر کے ہے، یعنی لا یضر ضرر نہیں دیا جاتا لدیہ میرے ہاں المرسلون انبیاء کو، انبیاء میرے ہاں کسی چیز ان کو نقصان نہیں دے سکتی، ضرر نہیں دے سکتی۔ خوف طبی تو وہ انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ ان کے میرے ہاں جب میرے دربار میں خاص وقت میں یعنی میرے خطاب کے وقت وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ الا من ظلم لیکن وہ آدمی جو ظلم کرے ثم بدلا اور پھر تبدیل کر دے اس ظلم کو حسنا نیکی کے ساتھ بعد سوء برائی کے بعد، ثم بدلا پھر تبدیل کر دے حسنا اچھائی کو بعد سوء برائی کے، فإنی غفور الرحیم بے شک میں بہت ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ اس آیت پر سوال یہ ہے کہ الا من ظلم سے تو یہ مستثنیٰ متصل ہے، اور یہ مستثنیٰ متصل کس طرح ٹھیک ہوگا المرسلون سے کہ مرسلون نہیں ڈرتے مگر وہ جو من ظلم جو ظالم ہے وہ ڈرتے ہیں۔ تو مرسلون میں تو انبیاء ظالم نہیں ہیں، کیونکہ انبیاء تو صغائر اور کبائر سے معصوم ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ الانبیاء وہ معصوم ہے من الصغائر والکبائر قبل النبوت و بعد النبوت، وہ تو ظالم نہیں ہیں۔ تو کس طرح مستثنیٰ متصل صحیح ہو سکتا ہے کہ المرسلون سے کہ مرسلون نہیں ڈرتے الا من ظلم مگر جو ظالم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الا مستثنیٰ منقطع ہے، یہ متصل نہیں ہے، الا بمعنی لیکن کے ہے۔ تو مرسلون تو نہیں ڈرتے الا لیکن من وہ آدمی یعنی عام حکم ہے، عام شخص جو ہے من ظلم جس نے ظلم کیا تو اس پر ڈر اور خوف ہوگا، اور انبیاء پر تو ڈر ہے ہی نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بالفرض یہ مستثنیٰ متصل بھی ہو تو یہ کلام مضمون جو ما قبل میں ہے، یعنی یہ المرسلون سے استثناء نہیں ہے بلکہ ما قبل جملے کے مضمون مقدرہ سے مستثنیٰ ہے، اور عبارت یہ ہے کہ انی لا یخاف لدی المرسلون بل غیرہم الخائف، اور انما الخوف علی من سواہم، خوف تو ان کے اوپر ہے جو انبیاء کے سوا ہے، وہ ڈرتے ہیں۔ الا من ظلم سے ان سے استثناء ہے، لیکن وہ جو غیر ہیں ان میں سے من ظلم جس نے ظلم کیا اور ظلم کے بعد پھر اس ظلم کو نیکی کی یعنی توبہ طائب ہو گیا تو فإنی غفور رحیم بے شک میں معاف کرنے والا مہربان ہوں، یعنی وہ ظالم بھی جب اپنے ظلم سے توبہ طائب ہو جائے تو اس پر بھی ڈر نہیں ہے۔ تو اس صورت میں یہ لا مستثنیٰ متصل ہے لیکن مضمون مقدر سے ہے، انما الخوف علی من سواہم، یا یہ ہے کہ الا بمعنی وہ کہ ہے، تو معنی یہ ہے کہ انی لا یخاف لدی المرسلون میرے ہاں مرسلون نہیں ڈرتے، ولا من اور نہ وہ شخص ڈرتا ہے ظلم جس نے ظلم کیا اور ظلم کے بعد پھر توبہ کی اور اس کو میں نے معاف کر دیا، وہ میں مہربان ذات ہوں۔ تو معنی یہ ہے کہ جو انبیاء کے علاوہ کوئی ظالم آدمی اور گناہ کرے اور اس سے وہ معافی مانگ لے اور نیکی کرے تو وہ نہیں ڈرتا،
جائے کہ انبیاء ڈرے، انبیاء تو ڈرتے ہی نہیں ہیں، اس صورت میں معنی یہ ہوگا۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ داخل کر اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان کے اندر، جیب میں، تخرج یہ نکلے گا، بیضاء مانا روشن، چمکتا ہوا، من غیر سوء بغیر کسی عیب کے، یعنی ایسی خوبصورتی ہے کہ اس میں عیب نہیں ہے۔ فی 9 آیات، یہ متعلق ہے فعل محذوف کے ساتھ، مانا ارسلناہ، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، فی 9 آیات مانا 9 معجزات کے ساتھ، فی بمانا مع کے، یعنی مع 9 آیات 9 معجزات کے ساتھ، یا اذهب فی 9 آیات، یا یہ معنی ہے کہ خذ فی 9 آیات، فی بمانا مع کے ہے، یعنی ارسلنا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا موجودہ جو 2 معجزات ان کے ساتھ ساتھ مع 9 آیات 9 معجزات کے ساتھ فرعون کی طرف، وقوم اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ قوم فاسقین مانا بدکار تھی، بڑے ظالم تھے، نافرمان تھے۔ فلما جاءتم، جب موسیٰ علیہ السلام فلما جاءتم، جب آئے ان کے پاس، یعنی اس قوم کے پاس، آیاتنا ہمارے معجزات، ہماری آیات، مبصرتاً جو بالکل روشن ہے، اور مبصرتاً مانا واضح کرنے والے ہیں، اور واضح جو کرتے ہیں علی التوحید، توحید کو، قالوا تو وہ لوگ کہنے لگے فرعونی، ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے بالکل کھلا، وجحدوا، اور انہوں نے انکار کیا، بہا ان معجزات سے، اور واستیقنتھا، اور یقین کیا ان معجزات کے اوپر، یعنی بعد الیقین، کہ خوب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اور یہ معجزات ہے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، انفسهم، ان کے دلوں نے، ظلم کی وجہ سے، وعلواً، اور تکبر کی وجہ سے، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھ مفسدوں کا انجام پھر کیسا ہوا، اللہ نے ان کو زیر و زبر کر دیا۔ وستیقنتھا میں ایقن یوقن، ایقان باب فعال سے، بمعنی یقین کرنا کسی بات پر، اور سین تا مبالغے کے لیے، تو بہت یقین کے معنی میں ہے، معنی وستیقنتھا، ان معجزات کے اوپر انہوں نے بڑا یقین کیا ان کے نفسوں نے، تو جہادہ کا معنی ہے انکار بعد الدلیل، یعنی دلائل کے ساتھ اور ان کی صدق اور تصدیق کو سمجھنے کے بعد انہوں نے اس کا انکار کیا، اور یہ انکار کیوں کیا؟ ظلماً، اور ظلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے، عناد اور ظلم یہ تھا، اور علواً، تکبر کا معنی یہ ہے کہ وہ کہتے تھے انؤمن لبشرین وقومہما لنا عابدون، کیا ہم ان 2 بشر کے اوپر ایمان لے آئے، یہ ہمارے جیسے انسان ہیں اور ان کی قوم ہماری خادم ہے، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وکانوا قوما عالین فاستکبروا، اپنے آپ کو تکبر اور بڑا سمجھتے تھے، سورہ مومنین کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ تو فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھ اس مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ حاصل واقع کہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ کی حقیقت سے خبر نہ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام عصا کی حقیقت سے خبر نہ تھے، تو عالم الغیب موسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، دوسرا واقعہ ہے جو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ہے، اس واقعے کا تعلق بھی اس مسئلے کے ساتھ ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے، عالم الغیب سلیمان اور داؤد نہ تھے، باوجود بڑی بادشاہت اور بڑی سلطنت اور نبوت کے، وہ غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ چمٹیوں کی وادیوں پر ان کا گزر ہوا، تو سلیمان علیہ السلام چمٹی کی بات کو نہ سمجھے یا وہ نہ سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات بتائی، اور خود چمٹیوں نے حضرت سلیمان کے بارے میں کہا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ سلیمان اور ان کے لشکر ہماری بات کو نہیں سمجھتے، اور ان کو ہمارے بارے میں معلومات نہیں ہے کہ نیچے چمٹیاں ہیں۔ اس طرح مملکت سبا سے وہ خبر نہ تھے جس کی خبر ہدہد ان کے پاس لے کر آئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق ہم نے دیا داؤد علیہ السلام اور سلیمان کو، علماً، ایک خاص قسم کا علم، وہ ناشنا علوم تھے۔ تفسیری مدارک والے نے لکھا ہے کہ طائفۃ من العلم، علماً نکرہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ ایک خاص قسم کا علم مراد ہے، لائقۃ بہما، جو ان دونوں کے لائق تھا، من علم الشرائع والاحکام، جو شریعت اور احکام کا علم تھا، یا یہ کہ علماً وہ ایک عظیم علم جو ایک ناشنا قسم کا علم تھا، حضرت سلیمان کو حیوانات سے گفتگو اور خاص قسم کی بادشاہت اور خاص قسم کے علوم، ان کے بارے میں معلومات، وہ علوم مراد ہے۔ وقالا، اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد دونوں نے، الحمدللہ الذی، تمام صفات اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت دی، اعلیٰ کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بہت سارے مومنین بندوں کے اوپر،
یہ گویا کہ علم کے اوپر شکریہ ادا کیا، اور علم ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کے اوپر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص علم ہے، خاص اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو علم ہے۔ وورث سلیمان داود وقال یا ایھا الناس علمنا، اور وارث ہوئے، قائم ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی جگہ میں۔ اور وقال، یہاں وراثت سے مراد وراثت مالی نہیں ہے کہ سلیمان جو حضرت داؤد کے بیٹے ہیں وہ سلیمان اس کا وارث بنا مال اور جائیداد کا یا زمین وغیرہ کا، مراد اس سے نبوت ہے، علم ہے، یہ مراد ہے، کیونکہ انبیاء جو ہے وہ دنیا اور مال کے وراثت نہیں چھوڑتے۔ انما الانبیاء العلماء ورثۃ الانبیاء، اور وانما الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، وہ تو علم چھوڑتے ہیں۔ تو اس لیے وارث ہوئے سلیمان داؤد کے وقالا، اور چونکہ اگر صرف مالی وراثت مراد ہوتی مال جائیداد کی، تو داؤد علیہ السلام کے دیگر بھی بیٹے تھے بہت سارے، ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے تھا۔ ان کا تذکرہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وراثت نبوت اور علم والی وراثت مراد ہے۔ وقالا، اور حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، وقال سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، سکھایا گیا مجھے منطق الطیر، مانا پرندوں سے گفتگو اور بات اور زبان، یعنی مجھے پرندوں کی زبان اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور دیا گیا ہم کو من کل شیء، ہر چیز، مانا ہر ضروری چیز۔ من کل میں یہ استغراق حقیقی نہیں، عرفی مراد ہے، مانا ہر ضروریات کا علم اور ضروریات دین اور آخرت کا علم ہمیں دیا گیا ہے۔ مراد اس سے ما یہمہ من امر الدنیا والآخرہ، وہ چیزیں جو دنیا اور آخرت کے متعلق اہم چیزیں ہیں، از تفسیر مدارک۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے۔ وحشر لسلیمان، اور اکٹھا کیا گیا سلیمان علیہ السلام کے سامنے جنود، اس کی لشکر، من الجن، جنات میں سے، والانس، انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں میں سے، فہم یوزعون، تو پھر وہ تقسیم کر دیے گئے مختلف جماعتوں میں۔ اور اوزا یوزیو، ایزا مانا تقسیم کرنا، عرب کے اندر جو چیز بکتی ہے کتابیں تو اس میں یوں لکھا جاتا ہے یوزع مجانن، کہ وہ تقسیم کی جاتی ہے مفت میں۔ تو یوزع مانا پرندوں کی الگ جماعت، جنات کی الگ جماعت، پھر پرندوں میں جو ہے پروانے وہ الگ ہے، چھوٹے پرندے الگ ہے، بڑے پرندے الگ ہیں، مختلف تقسیمیں اور جماعتیں بنی گئی، اور ہر ایک جماعت کا امیر۔